السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنین کی کچھ ابتدائی آیات تھی جن کا ترجمہ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں دن دناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ بہرحال یہ سورۃ المؤمن ہے۔ یہ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، اور اس صورت میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کا نام سورۃ المؤمن لکھا ہے، اور سورۃ المؤمن لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایک مومن مرد کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں موجود تھا اور ایمان والا شخص تھا۔ جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا وقال رجل مؤمن، تو اس آیت کریمہ میں اس مومن مرد کا ذکر ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اور وہ شخص جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تحقیق کہ تمہارے پاس میں تمہاری رب کی جانب سے واضح دلائل آ چکی ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس صورت کو اللہ رب العزت نے حامیم سے شروع کیا ہے۔ اس صورت سے لے کر سورہ احقاف تک ہر صورت حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ان حروف کا صحیح جو معنی ہیں، جو مطلب ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو عربی حسن ہے، جو خوبی ہے، اور جو انداز ہے، اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتیں مکی صورت ہیں، اور ان صورتوں میں جو اصل بنیادی مضامین ہیں وہ بنیادی مضامین عقائد سے متعلق، رسالت سے متعلق اور آخرت سے متعلق ہے۔ اور اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے مختصر انداز میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی صورت پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو پروردگار تم کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، وہ پروردگار ایسا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون،
وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندہ چلا دیتی ہے؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندے چلے تھے جو پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دنیا کے اندر بہت سی قومیں آئی جو طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھی، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ تھی، اور جن کی قوموں کے افراد بھی زیادہ تھے، اور جن کے اندر جو ہے بدنی قوت اور طاقت بھی زیادہ تھی، لیکن چونکہ انہوں نے توحید کا انکار کیا، انکار توحید کیا اور انکار رسالت کیا، اور کلام خداوندی کا انہوں نے اپنے وقت کے اعتبار سے جو کتابیں ان کے پیغمبروں کو دی گئی تھی اس کا بھی انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو ہلاک اور برباد بھی کیا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنا دیا، یعنی سکون دے دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو زمین کو ہلا بھی دیتا، زمین ہلتی تو لوگوں کا رہنا بھی اس دنیا کے اندر مشکل اور دشوار ہو جاتا۔ اور آسمان کو اللہ رب العزت نے ایک گنبد بنایا اور تمہاری صورت گری کی، یعنی انسان کی ایک صورت بنائی، اور تمہاری صورتوں کو اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں بنایا، اچھا بنایا، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کا اللہ رب العزت پروردگار ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکاؤں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تخلیق اول کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کی مٹی جمع کرنے کے بعد میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تخلیق ثانی کو اللہ نے بیان کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ، یعنی جوان بن جاؤ، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، یعنی کوئی بچپن میں جو ہے مر جاتا ہے، کوئی جو ہے جوان ہو کر کے مر جاتا ہے، اور کوئی جو ہے بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہی میں مر جاتا ہے، اور کوئی جو ہے بالکل عارضل عمر میں آ کر کے مر جاتا ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا تاکہ تم ایک مقررہ میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ چاہے بچہ جو ہے بچپن میں مرے، یا جوان جوانی میں مرے، یا بوڑھا جو ہے بڑھاپے میں مرے، تو وہ اس کے مقرر وقت پر مرتا ہے، متعین مدت پر مرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچہ مر گیا تو جو ہے وقت سے پہلے مر گیا، نہیں، اس کا وقت وہی تھا، اس کی ایک میعاد مقرر تھی، اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا تھا، وہ اپنے مقررہ وقت پر جو ہے اس دنیا سے وفات پا چکا۔ جوانی میں مر گیا تو اپنے مقررہ مدت پر جو ہے وفات پا چکا، بوڑھا جو ہے بڑھاپے میں جو ہے مر گیا تو اپنی عمر کو پوری کر کے جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی بچپن میں بچہ مرا تو جو ہے اپنے وقت سے پہلے مرا، جوانی میں مر گیا تو جو اپنے وقت سے پہلے مرا، یہ کہنا جو ہے نا بالکل غلط ہوگا۔ اللہ نے جو ہے ان سب باتوں کی تردید کی اور بیان فرمایا تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو عقل سلیم عطا کی ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس سورۃ پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس سورۃ پاک کی ابتدائی آیات کا ترجمہ یہ ہے، حامیم یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اور یہ سورت بھی جو ہے مکی سورت ہے۔ حامیم کے نام سے، حامیم سے جتنی بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ سب کی سب صورتیں جو ہے نا مکی صورتیں ہیں۔ بہرحال یہ سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورۃ پاک کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا، کیونکہ وہ خدا وحدہ لا شریک کو مانتے نہیں تھے، اور مانتے بھی تھے تو توحید کا انکار کیا کرتے تھے، خدا کے ساتھ میں اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اور معبودان باطلہ کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے بھی جو ہے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور ان کے متعلق ان کا یہ فاسد اور باطل عقیدہ تھا کہ وہ بھی جو ہے ہمارے بہت سے کام کرتے ہیں، جیسے ان میں سے بعض جو ہے بارش کو برساتے ہیں، بعض زمین سے اناج کو نکالتے ہیں، بعض جو ہے بچے دیتے ہیں، یعنی اور بعض جو ہے مال دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو خدا کی یہاں سفارش کرتے ہیں، تو ان کے ایسے ایسے عقیدے تھے۔ تو بعض مشرکین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تھے، آپ کو لالچ وغیرہ بھی دی تھی انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب یہ سورت پڑھی تو ان کے دل بھی جو ہے نا پسیج گئے، اور ان کے دل بھی جو ہے نا نرم ہو گئے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس سورت پاک میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن کریم ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، جو نہیں مانتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور علم حاصل کرنے کے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں بہت سا علم نازل کر دیا ہے، اور تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان بھی کر دیا گیا ہے۔ اور جو شخص جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو یہ قرآن کریم یہ کلام اس کو خوشخبری دیتا ہے، اور جو انکار توحید اور انکار رسالت اور انکار آخرت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جو ہے یعنی ڈراتا بھی ہے، یہ قرآن جو ہے اس کو خبردار کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے خصوصاً مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جوابات بھی دیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى ہے، اس کی کچھ ابتدائی آیات تلاوت کی گئی جن کا ترجمہ یہ ہے: حامیم عین سین قاف۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گی۔ یہ سورۃ الشورى ہے۔ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العزت نے لفظ شورا کا ذکر کیا ہے۔ جو دین کا کام مشورے سے کرتے ہیں اور اپنے دینی امور کو مشورے سے انجام پاتے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت نے اس سورۃ پاک میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی شرائیت کی جو ہے خصوصیت کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اہمیت کے ساتھ میں اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اور جو دین کا کام مشورے سے کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی خصوصیات کو اور ان کی صفات کو اس سورۃ پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس سورۃ پاک کا نام سورۃ الشورى ہے۔ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہے اور بھی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایمان کی قابل تعریف صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اس سورۃ پاک کو مکی سورت کہا جاتا ہے اور اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کی یہ خصوصیت اس سورت میں بیان فرمائی ہے کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا کا استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر اس سورت کا نام سورہ شورى ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ پاک میں اہل ایمان کی خصوصیت سے صفات کو بیان فرمایا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اہل ایمان ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے، نماز قائم کی ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس سورۃ پاک میں بیان فرمایا کہ جب بھی اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی دینی کام کریں تو مشورے سے کرنا چاہیے، بغیر مشورے کے جو ہے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر مشورے کے جو کام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا شرمندگی ہوتی ہے اور ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ اپنی منمانی نہ چلائے، بلکہ جو ہے اور بھی جو عقل مند لوگ ہیں، جو عابدین ہیں، جو دینی امور کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے اندر فقاہت ہے، جو احکام شرعیہ کو سمجھتے ہیں، امور شرعیہ سے واقف ہیں، ان سے بھی جو ہے رائے مشورہ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شاوروا الفقہاء والعابدین، کہ تم فقیہوں سے اور عابدین سے مشورہ لیا کرو۔
مطلب یہ ہے کہ فقی بھی ہو، عابد بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی ہو، تو ان سے مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ ان سے مشورہ لیں گے تو وہ دین کی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے رائے اور مشورہ دیں گے، تو ان کے مشورے پر عمل کرنے سے ندامت بھی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت پاک میں خصوصیت کے ساتھ میں یعنی شورا کے متعلق جو ہے بیان فرمایا ہے، اور اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کے بنیادی عقائد کو بھی جو ہے بیان کیا ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العزت نے زور دیا ہے، اور بھی اللہ رب العزت نے مضامین کو اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔